بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً مرحباً. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ چلیں الحمدللہ. چلیے دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین. اس آیت کو مل کے سب پڑھتے ہیں شیخ کے ساتھ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہدایت جیسی نعمت عطا کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں بہت سارے ایسے طریقے سکھا دے جس کے ذریعے ہمارے لیے ہدایت پر قائم رہنا اور آسان ہو جائے. آمین. تو چلیے انشاءاللہ ہم اپنی الحمدللہ سیریز کی دعائیں کر رہے تھے. اسی کے سلسلے میں آج انشاءاللہ ایک اور ہم بہت پیاری سی دعا پڑھیں گے. اس سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کب یہ جملہ بولتے ہیں کہ فلاں چیز بڑی حسین ہے؟ حسین کا ورڈ آپ کس کے لیے بولتے ہیں یا کب بولتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ ویسے بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ کبھی ایسے ہوا کہ خوبصورتی کے لیے امپریسو ہو کوئی چیز؟ شاباش. لوگ اور چیزیں بالکل، یعنی بعض لوگ بڑے حسین ہوتے ہیں. سین بہت حسین ہو سکتا ہے. بالکل ایگزیکٹ. جو چیز آنکھوں کو اچھی لگتی، مائنڈ بلوئنگ ہو. بالکل. خوبصورت جگہ ہو یا خوبصورت جگہ یا لوگ دیکھ کر ماشاءاللہ ویری گڈ. اب آپ دیکھیں کہ یہ تو ہم جیسے ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں نا، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اگر ہم اپنے اعمال میں بھی حسن لانا چاہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور بہت زیادہ وہ خوبصورت ہونا چاہیے، تو آپ کیا کریں گے اس کے لیے؟ یعنی کام تو ہم سبھی کرتے ہیں نا، لیکن آپ اپنے کسی عمل کو یا کسی کام کو خوبصورت طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ شاباش. اس میں اخلاص ہو. ویری گڈ. ایکسٹرا ایفرٹ ڈالیں گے، سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں اخلاص ہوگا، دعا کریں گے، پلاننگ کریں گے اس کی. ویری گڈ. اور آپ دیکھیں کہ جو حسن کا لفظ ہوتا ہے نا، یہ ایک لیول زیادہ ہوتا ہے نا حق سے. تو ایک تو یہ نا کسی عمل کا کوئی حق ہے، کوئی رائٹ ہے. تو حسن کیا ہوتا ہے کہ آپ اس میں ایک سٹیپ آگے چلے گئے. تو اگر آپ اس کو ایزی ورڈز میں کہنا چاہیں تو یہ ہمارے عمل میں جب حسن آتا ہے تو وہ محسن کا عمل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی وہ محسن ہوتا ہے جو اپنے ہر عمل کو خوبصورت طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور محسن کا جو عمل ہوتا ہے وہ ایک آرڈنری عمل نہیں ہوتا. وہ کیسا عمل ہوتا ہے؟ وہ ایکسیلنس کا لیول ہوتا ہے، یعنی the level of excellence. ایک تو آپ دیکھیں کہ ہمیں کہا گیا نا کہ ہم مثلا 5 وقت ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے روزے رکھنے، ہم نے نیکی کے کام کرنے. لیکن ان سارے کاموں کو کرنے سے پہلے سوچنا، اپنی نیت میں اخلاص لانا، نماز ہے تو اس کے آداب و شرائط کا خیال رکھنا، اپنی زندگی، اپنے لائف سٹائل کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں پھر احسان کا لیول ہو جاتی. تب آپ دیکھیں کہ ایک محسن جو ہے وہ ہر عمل ایکسیلنس کے لیول پہ بالکل اور احسان کے درجے پہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین کے عمل کو پسند کرتے ہیں. قرآن مجید میں آپ کو بہت ساری جگہوں پہ محسن، احسان، یہ لفظ حسن یہ ملیں گے آپ کو. آج میں سرچ کر رہی تھی تو تقریباً 17 پیجز تھے جس میں مختلف آیات میں حسن کا لفظ آیا یا محسن کا لفظ آیا.
تو اس سے میں نے ریئلائز کیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی پسند ہے کہ بندے جب عمل کریں تو اس کا کچھ اہتمام بھی کریں. یہ جیسے آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں نا، ایون اگر دعوت بھی آپ کے گھر ہوتی ہے تو آپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ دعوت ہے تو یہ اچھا ہو جائے وہ اچھا ہو جائے. کوئی حرج نہیں ہے، آپ ضرور کریں ایسے. اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کھانا کھلانا بھی جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے. لیکن یہ ہے کہ باقی چیزوں میں بھی پھر ایسا ہی کانشیس ہونا، اور اسی طرح پھر ان کے بارے میں بھی سوچیں، اس کے بارے میں بھی پلاننگ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. پھر آپ دیکھیں کہ جو انسان آؤٹ آف دا وے جا کے اپنے رب کے لیے نیکی کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو دنیا میں بھی ریوارڈ دیتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ احسان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس آپ کے احسان کو دنیا میں نہ اکنالج کریں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو ریوارڈ دیں گے اس کا، اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا. اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں. محسنین اللہ کو پسند ہیں جو دنیا میں بھی ریوارڈ پاتے ہیں اور آخرت میں بھی. پھر آپ دیکھیں کہ محسن کون ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں قرآن مجید میں ایک آیت سے پتہ چلتا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو جیسے آپ لوگوں نے بھی کہا نا کہ حسن کیسے آپ لے کر آتے ہیں، اخلاص کے ذریعے. تو یہاں پر آپ دیکھیں دو کوالٹیز ہیں محسن کی، ایک ہے سبمیشن اور دوسرا ہے سنسیئرٹی. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا. جیسے اللہ نے کہا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کہا تو انہوں نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، لبیک کہنا. ایگزیکٹلی، نو ifs and buts. بالکل اس سے بہتر اور کس کا طریقے زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اس چیز کو اپناؤ تو وہ اپنا لیں، اللہ نے کہا اس کو چھوڑ دو تو چھوڑ دیں. یعنی کوئی سیکنڈ تھاٹ نہ آئے. پھر جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہم فوراً ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں، تو جو محسن ہوتا ہے نا وہ نیکی کے کاموں میں ڈبل مائنڈیڈ نہیں ہوتا، وہ بہت کلیئر ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا. یعنی آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہوں نے کبھی کوئی کویسچن نہیں کیا. آگے سے سارے انبیاء کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کہا یہ کریں اور انہوں نے کر دیا. آگے سے یہ نہیں کہ اچھا اس کی کیا یہ کیوں کرنا چاہیے اور وہ کیوں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ سنسیئر ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل شروع کر دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو شرع صدر بھی عطا کر دیتے ہیں. جیسے اگر آپ حجاب لے رہے ہیں اور آپ اللہ کی خاطر لے رہے ہیں، اور کچھ لوگ پھر آپ بعض دفعہ تھوڑے سے ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں مجھے لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کیا خالص کافی ہے، یہ کر لیں وہ کر لیں. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ پراپر طریقے سے حجاب کر رہے ہیں اور آپ پورے کانفیڈنٹ ہیں کہ اللہ کا حکم اور مجھے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے دل میں وہ کنوکشن ڈال دیں گے. کوئی چیز آپ کو ہلا نہیں سکے گی اس سے. اصل میں تو آپ دیکھیں کہ ہمارا دل ہی کنونسڈ نہیں ہوتا نا، وہ دل میں وہ اسلم والی کوالٹی نہیں آتی کہ اللہ نے کہا ہے تو مجھے کرنا ہے. وہ پھر اور چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب کوئی بھی میرے بال نہیں دیکھ سکے گا، اب کوئی بھی یہ نہیں ہو سکے گا. اب دیکھیں کہ کیا کرنا ہے آپ نے پوری دنیا میں بال دکھا کے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیمیٹیشنز بتا دی نا کہاں دکھا سکتے ہیں اور کہاں نہیں. یعنی یہ شو آف کس کے لیے، کس کو خوش کرنے کے لیے نا. انسان بس ایک دفعہ سوال کرے کہ آپ اگر اپنے آپ کو دکھاتے بھی ہیں تو پھر کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اس سے خوش نہیں ہو رہے نا. تو کیا انسانوں کو خوش کرنے والا محسن ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو اس لیے محسن اللہ تعالیٰ کے حکم کو ایکسلنس کے لیول پہ کرنے کی کوشش کرتا ہے انشاءاللہ.
پھر آپ دیکھیے کہ جب ایمان والا اللہ کی رحمت اور فضل کو اپنی زندگی میں دیکھتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے ہر عمل خوبصورتی اور احسان کے درجے پر کرے. یعنی آپ دیکھیں کہ وہی انسان اپنی زندگی میں ایک ایکسیلنس کا اور بیسٹ اور گریٹ لیول اچیو کر سکتا ہے اعمال میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتا ہے. اور پھر اس کو جیسے سمجھ نہیں آتی نا وہ کیا کرے تو وہ پھر اپنی طرف سے بیسٹ کرنے کی کوشش کرتے کہ اللہ نے اتنا کچھ مجھے دیا میں اتنا کچھ تو کروں نا اپنے رب کے لیے. پھر آپ دیکھیں کہ آج کی دعا میں انشاءاللہ ہم اللہ سے توفیق مانگنا سیکھیں گے کہ کس طرح احسان کے درجے پر اعمال کو کریں انشاءاللہ. اور آج کی ہماری دعا ہے ربی آئینی اللہ ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک. اے میرے رب اپنا ذکر شکر اور بہترین عبادت کرنے میں میری مدد فرما. یعنی آپ دیکھیں 3 چیزیں اس دعا میں ہم نے مانگی ہیں اور بہترین عبادت کیا ہے؟ یہ حسن ہے، احسان. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اے معاذ. میں نے کہا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے آخر میں یہ کہا کرو ربی آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک. اور پھر اس کے بارے میں ایک اور بھی حدیث ہے، یعنی ایک تو نماز کے آخر میں اور دوسرا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دعا میں کوشش کرنا چاہتے ہو؟ یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کون سی دعا مانگیں، بہت کم ٹائم ہوتا ہے اور اتنی زیادہ ساری دعائیں، اتنی ساری کتابیں میرے پاس دعاؤں کی، کون سی دعا مانگوں؟ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو گائیڈ کرے. تو انہوں نے کہا کہ تم کوشش کرنا چاہتے ہو تو کہو رب اللہم آئیننا علی شکرکا و ذکرکا و حسن عبادتک. یعنی ملتے جلتے الفاظ ہیں، بس جمع کا صیغہ ہے اس میں نا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ دعا میں اگر آپ کو گائیڈنس چاہیے، سمجھ نہیں آ رہی تو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ آپ کو گائیڈ کرے کہ آپ کو کون سی دعا مانگنی چاہیے. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ہم حج عمرہ کرنے جاتے ہیں اور بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے، یہ بعض دفعہ ہم طواف میں چکر لگاتے رہتے اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کس چکر میں کیا دعا مانگے. صحیح میں چکر لگاتے رہتے پتہ نہیں ہوتا کون سی دعا مانگے. تو واقعی بعض تھکاوٹ ہوتی ہے، لیک آف سلیپ ہوتی ہے، بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں جب یقین ہوگا نا کہ اللہ کی رہنمائی، اللہ کی گائیڈنس دی بیسٹ ہے، آپ دیکھنا اللہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے کہ کون سی دعائیں مانگو. تو عبادات میں خوبصورتی لانے کے لیے دعاؤں کی گائیڈنس بھی، دعاؤں کی رہنمائی بھی اللہ سے مانگیں. تو اب آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ ہم اس دعا کے الفاظ پر تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں. ایک ایمان والا جب اس دعا کو مانگے تو کیا محسوس کرے؟ سب سے پہلے ربی جو ہے وہ رب کو پکارنے کا اپنائیت والا انداز ہے، یعنی اے میرے رب. اور ساتھ ہی اللہ کو اپنا خالق، مالک و مدبر ماننے کا بھی اقرار ہے. آپ دیکھیں ربی ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور ایک تو ہم جیسے ایک اپنائیت سے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق بھی مان رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بیسٹ پلانر ہے ہماری زندگی کے معاملات کا. آئینی مدد کر میری، اہتمام کرنے والا بنا مجھے. یعنی آئینی میں دونوں میننگز آ جاتے ہیں، مدد کا میننگ بھی آتا ہے اور اہتمام کا میننگ بھی آتا ہے. خوبصورت الفاظ کے ذریعے ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ عظیم رب ہیں، مجھے توفیق دیں کہ میں عبادت کا حق ادا کر سکوں. یعنی یا اللہ میری مدد کریں کہ میں کون سی عبادت کس طرح سے ایکسیلنس کے لیول پہ کروں. اللہ ذکری کا، اللہ اس بات کا مستحق ہے کہ ہر وقت اس کا ذکر کیا جائے، تو اللہ سے ذکر کرنے کی توفیق مانگی گئی ہے آئینی کہہ کے کہ یا اللہ مجھے آپ کا ذکر بھی کرنا ہے، آپ کا شکر بھی کرنا ہے، تو آپ میری مدد کریں، آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اس کو اہتمام سے کیسے کروں. پھر اللہ شکری کا، شکر گزاری بندے کے اندر ہونا رب کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ بندے شیطان کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یا اللہ میری مدد کریں کہ میں آپ کا شکر ادا کر سکوں. شیطان نے وعدہ کیا تھا نا
کہ وہ ناشکرا بنائے گا ہمیں. لیکن جب بندے شکر گزار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے. اس کے اندر کتنے زیادہ اس کا دل نعمتوں کے اقرار سے بھرا ہوا ہے. اس کی زبان جو ہے وہ الحمدللہ کہنے سے نہیں تھک رہی. اس کے عمل سے بھی اظہار ہو رہا ہے, دل سے بھی. یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور شیطان کو تنگ کرتی ہے. حسن عبادت ایک حدیث جبریل کی یاد دہانی, انشاءاللہ میں آپ کو وہ حدیث بھی بتاؤں گی کہ عبادت میں احسان کرو. تو یا اللہ میری رہنمائی کریں کہ میں بہترین اور خوبصورت عبادت کر سکوں, یعنی ایکسیلنس کا لیول. تب آپ دیکھیں کہ پھر ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حسن عبادت مانگ رہے ہیں, تو احسان کیا ہے نا, یا حسن کیا ہے؟ حسن میں دو اس میں چیزیں آتی. پہلی چیز ہے کہ اچھی اطاعت اور عبادت کرتے ہوئے اپنے اوپر اللہ کی نگرانی کا پختہ یقین رکھنا, یعنی ایکسیلنس کا لیول ہو لیکن یہ بھی تقویٰ بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے, خشیت بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس بھی ہو. اور کوئی بھی اچھا کام کرنا احسان ہے. پھر آپ دیکھیں کہ مختلف جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے بھی اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے کہ فیروز آبادی کہتے ہیں کہ احسان بندگی کا سب سے بہتر اور اعلیٰ درجہ ہے, کیونکہ یہ ایمان کا مغز یعنی برین ہے, ایمان کی روح اور اس کی تکمیل ہے, یعنی جب آپ محسن بن جاتے ہیں. پھر جرجانی کہتے ہیں کہ وہ عمل جو دنیا میں قابل تعریف ہو اور آخرت میں باعث اجر و ثواب ہو, وہ احسان ہوتا ہے. پھر امام کفوی کہتے ہیں کہ احسان انسان کا ہر وہ کام ہے جو اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نفع دے, یعنی آپ جب دوسروں کے لیے بینیفیشل بن جاتے ہیں تو آپ محسن ہیں. ایسا ہوتا ہے, آپ نے ایسے لوگ دیکھے جو جہاں بیٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی خیر پھیلا کے اٹھتے ہیں, کوئی نہ کوئی برکت بن جاتے ہیں اس مجلس کے لیے. آپ دیکھیں یہ محسن کی نشانی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے المحسن. تو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے بھی احسان کا درجہ اپنائیں, جس طرح ہمارا رب ہم پر بے تحاشا احسان کرتا ہے. کل ہم نے کون سی کوالٹی پڑھی تھی؟ المنان. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ المنان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ المحسن بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ محسن ہے, احسان کو پسند کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی احسان کرنے والا ہے اور بندوں میں بھی اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ وہ بھی احسان کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو احسان کرنے کا حکم بھی دیا قرآن میں, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے, یعنی عدل بھی کرو اور ساتھ ساتھ دوسرے کا جو حق نہیں اس کے حق سے زیادہ دو. آپ دیکھیں احسان یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جو بندے کا حق نہیں ہے آپ اس سے زیادہ اس کو دے رہے ہیں. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اگر ایک کرے تو میں بھی ایک, وہ دو کرے تو میں بھی دو. جیسے آپ دیکھیں ایک مثال احسان کی میں آپ کو سلام کی شکل میں دے سکتی ہوں. جیسے اگر کوئی آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم تو آپ اسے کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ آپ نے سلام کے جواب میں احسان کا درجہ اپنایا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں اگر کوئی آپ کو گفٹ دیتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق تو آپ اس وقت یہ نہ سوچیں اس نے تو ڈالر سٹور سے لے کے دے دیا تو میں بھی ایسا ہی دوں. نہیں, آپ اپنی استطاعت کے مطابق دیں, اپنے دل کے مطابق, اپنے ظرف کے مطابق. یہ احسان ہوتا ہے. کیونکہ بعض دفعہ ہم اس کمپیریزن میں نا نیکی کے مواقع کھو دیتے ہیں, اور ایسی باتیں کر کے پھر آپ دیکھیں اگر اس کو پتہ چلے کہ آپ نے اس کے تحفے کے بارے میں ایسی بات کی تو اس کو کیسا لگے گا نا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ہو سکتا ہے اس کی یہ استطاعت ہے, اس نے اپنی طرح سے بیسٹ کیا ہو, تو آپ نے تو یہ نہیں دیکھنا نا. اگر ہم کمپیریزن میں عمل کریں گے تو وہ احسان نہیں ہے. بس اس بات کو یاد رکھیں, بدلے میں کیا گیا عمل احسان نہیں ہوتا. بدلے سے زیادہ, حق سے زیادہ کیا جائے وہ احسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو بہترین لوگوں کی صفت بھی بتائی گئی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمر طویل ہو اور وہ تم میں احسن عمل کرنے والے.
आसन अमल एक तो ये है ना कि कुरान में यानी शरीयत ने उसका हुक्म दिया हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, और फिर जब किया जाए तो एक एहतमाम भी हो, तो ये हसन अमल है। तो आप देखें कि ऐसे लोगों की उम्र तवील हो तो किस तरह उनको बेहतरीन कहा गया, क्योंकि ऐसे लोग सोसाइटी के लिए, घर के लिए, जहां भी वो जाते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं। वो जहां भी जाते खैर की चाबियां होते हैं, हर खैर बांटने वाले होते हैं। तो आप देखें ऐसे लोग फिर दुआएं भी दूसरों की लेते हैं, अपने अमल से, अपने अखलाक से, अपनी बातों से, अपनी मददगार एटीट्यूड से। तो इसलिए ऐसे लोगों को कहा गया कि उनकी उम्र तवील है, लेकिन साथ ही वो मोहसिन भी हैं, एहसान भी करने वाले। फिर इसी तरह आप देखें कि जो मैंने हदीस जिब्रील का जिक्र किया था, तो अल्लाह की इबादत में भी एहसान करना है हमें इंशाल्लाह। और वो कैसे है? एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर तुम उसे नहीं देख रहे तो वो तो तुमको देख रहा है, यानी ये इबादत में एहसान। जैसे वो मुझे एक उनका, हमारे ताबीन में से थे, तो उनका वाकया याद है कि ये मिनहाजुल कासिदीन में इब्न जौजी ने मेंशन किया ना। तो वो कहते हैं कि जब वो वुजू करते थे तो उनका रंग पीला हो जाता था ना। तो लोगों ने उनसे पूछा कि यानी आप वुदू करके आते हैं तो आप रंग क्यों पीला हो जाता है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि मैं किस से मिलने जा रहा हूँ। यानी आप देखें कि अल्लाह ताला के खौफ से और उसके तकवा की वजह से उस बात को महसूस करते थे कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो मुझे नमाज के दौरान फोकस्ड होके खड़े होना है। और आप देखें हमारी नमाजें, कभी हम जाय नमाज ठीक कर रहे हैं तो कभी स्कार्फ ठीक हो रहा है, तो कभी बच्चे को इशारा कर रहे हैं, कभी फोन की तरफ देख रहे हैं। यानी आप सोचें कि एक मिनट के लिए सोचा करें कि अल्लाह देख रहा है हमें, कैसी नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा कैसा खोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं उस वक्त। हर अमल को करते हुए ना एक दफा सोचा करें कि अल्लाह देख रहा है मुझे। इसी तरह आप देखें कि जो इंसान बेहतरीन अंदाज में वुदू और नमाज पढ़ता है वो भी मोहसिन है। जिस मुसलमान की फर्ज नमाज का वक्त हो जाए फिर वो उसके लिए अच्छी तरह वुदू करे और अच्छी तरह खुशू से उसे अदा करे और ahsan अंदाज से रुकू करे, मगर वो नमाज उसके पिछले गुनाहों का कुफारा होगी जब तक वो कबीरा गुनाह का इर्तिकाब नहीं करता। और ये बात हमेशा के लिए, सुभान अल्लाह। यानी अच्छी तरह वुदू करें, सारे आज़ा तक पानी पहुंचाएं और फिर खुशू से नमाज को अदा करें। अब देखिए यहाँ पे फर्ज नमाज का वक्त हो जाए, इसका मतलब कि जो मोहसिन होता है वो इंतजार में नहीं रहता कि हाँ अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है। जैसे ही वक्त हुआ अच्छा सा वुदू किया, खुशू से नमाज अदा की और हसन अंदाज से रुकू भी किया, यानी सारे नमाज के जो अरकान है अच्छे तरीके से अदा किए। अब देखिए वाकई वो नमाज पिछले गुनाहों का कुफारा बनेगी इंशाल्लाह। अब ये किस दुआ को कब मांगे ना, एक तो आप देखें कि नमाज के बाद ये अस्कार में भी कहा जाता है इसको, जैसे उलमा ने इसके बारे में ना दो राय दी है, क्योंकि दुबर सलाह का लफ्ज है ना। तो दुबर सलाह के दोनों दो मीनिंग्स है। नंबर वन है कि नमाज के बाद के अस्कार में, और दूसरा है कि नमाज में तशहुद की दुआओं में, यानी सलाम फेरने से पहले। और इसी तरह आप देखें कि जैसे इब्ने तैमिया के बारे में आता है कि वो इसको सजदों में पढ़ा करते थे। तो चूंकि हमें दूसरी जो दलील अबू हुरैरा वाली, उसका ये मतलब है कि नमाज के अलावा भी इस दुआ को मांगा जा सकता है, तो आप नमाज के अलावा भी इसको मांग सकते हैं, लेकिन नमाज के बाद भी और तशहुद में जरूर इस दुआ को मांगे। और फिर इसी तरह दुआ में कोशिश के लिए, जब आपको समझ नहीं आ रहा ना अब आप क्या दुआ मांगे, और बहुत सारी दुआएं हैं, तो शुरू इससे कर लें ताकि अल्लाह ताला आपके दिल की रहनुमाई करे और फिर आप बेस्ट दुआ अल्लाह ताला से मांग सकें। रब्बी आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत। अब देखिए इस दुआ में ना बहुत हम्बलनेस भी है कि हम अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हैं ना, यानी एक तरह से बंदा इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि या अल्लाह मेरे अंदर ये इस्तात नहीं कि मैं अच्छे तरीके से कर सकूं, आप मुझे गाइड करते।
کہ اچھا ذکر کروں، آپ کا شکر بھی ادا کروں، اور جو بھی عبادت کروں وہ بیسٹ ہو. اچھا یہ بتائیں کہ کیا عبادت سے مراد صرف نماز ہے؟ نہیں، ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے کیا جائے وہ عبادت ہے. آپ اگر کھانا بھی بناتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو وہ بھی عبادت ہے. ایک تو آپ دیکھیں ہماری باقی عبادات میجر جو ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے احسان کے درجے پہ کریں، اور باقی بھی جو نیکی کے کام ہیں، کوئی بھی خیر کا کام ہم کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو احسان کے درجے پہ کریں انشاءاللہ. اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ربی، اے میرے رب، آئینی، میری مدد فرما، اللہ ذکری کا، تیرا ذکر کرنے میں، و شکری کا، اور تیرا شکر کرنے میں، و حسن عبادت، اور تیری بہترین عبادت کرنے میں. چلیے انشاءاللہ اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے ہیں. آپ لوگ ساتھ ساتھ اس کو دہرائیے تاکہ تلفظ بھی درست ہو جائے اور یاد بھی ہو جائے آپ کو. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. چلیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا بہترین انداز میں ذکر کر سکیں، اس کا شکر ادا کر سکیں، اور احسان کے درجے پر عبادت کر سکیں. آپ نے اس دعا کو یاد کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، اسی طرح اپنی نمازوں کا اس کا حصہ بنانا ہے. تشہد میں بھی پڑھیں اور نماز کے بعد بھی پڑھیں. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں اگر دونوں جگہ پڑھ لیتے ہیں. اچھی بات ہے نا، جتنی زیادہ دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ توفیق اتنی بڑھے گی نا. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم.